الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کوئی خاص ٹاپک تو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک ٹریولنگ کے اندر تھا اور کل رات میں واپس پہنچا، تو آنے کے بعد کوئی ٹائم نہیں مل سکا مجھے کہ کس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارا ایک فرائیڈے کا ایک سیشن ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اس وقت کو اب ضائع نہیں کیا جائے اور ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی اللہ کی ہم بات کر لیں، کوئی دین کی بات کر لیں، کوئی ایسی اچھی بات کر لیں جس سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کوئی ایسی ڈسکشن کر لیں جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات بھی مجھ سے کہلوا دیں جو ہم سب کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدے کا سبب بنے۔ سفر جو ہے نا، انسان جب سفر کرتا ہے تو سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ بس صرف ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا مردوں کی بھی اگزامپل ہے تو گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے آفس، آفس سے گھر، گھر سے شاپ، شاپ سے گھر۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، یا طریقہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک ترتیب ہے جو کہ وہ گزار رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لائف میں اپرچونٹی ملے تو اس میں سفر ضرور کیا کریں، کیونکہ جو چیزیں انسان سفر میں سیکھتا ہے وہ کبھی بھی انسان ایک گھر میں ایک کنفائنڈ انوائرمنٹ میں رہ کے نہیں سیکھ سکتا۔ انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کے اندر ایک خاص قسم کی روٹین ہوتی ہے جو کہ انسان کی ایک کمفرٹ زون بن جاتی ہے، انسان اسی کے اندر ہی ریلیکسڈ ہوتا ہے اور اسی میں چلتا رہتا ہے۔ اگر تو وہ روٹین ایسی ہے کہ جو واقعی انسان اس روٹین کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے حاصل کر رہے تو الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وقتاً فوقتاً اگر سفر کرنے کا موقع ملے تو انسان کو دنیا کے فائدے کے لیے بھی اور آخرت کے فائدے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دین کی اگزامپل لیں تو جو سفر کے مسائل ہیں، نماز کی اگزامپل لیں کہ سفر کے دوران اب اپنی نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، تو آپ یہاں بیٹھ کے سیکھ تو سکتے ہیں کہ قضا کیسے ہوگا، جو ہے وہ قصر کیسے کریں گے، اور قصر کے اندر ملانی ہے تو کیسے ملانی ہے، لیکن جب تک آپ سفر میں نکلیں گے ہی نہیں تو آپ کو اس کی حکمت اور اس کا فائدہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے جو محبت بڑھتی ہے وہ انسان کو اسی وقت بڑھتی ہے کہ جب انسان ان آسانیوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتائی ہیں، ان آسانیوں کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے ان سے فائدہ جب حاصل کرتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت اور بڑھتی ہے کہ میرا اللہ کتنا رحمان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں سفر کی حالت میں اپنی وہ روٹین مینٹین نہیں کر پاؤں گا جو میں گھر میں کر سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر میں کیا کیا کہ ہمیں پھر وہ رخصتیں دے دیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ نکلے گا، اب اس کے اپنے گھر سے دور ہوگا، تو گھر سے دور ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو وہ فیسلٹیز یا وہ آسانیاں جو ہے وہ میسر نہیں ہے جو اس کو گھر میں رہتے ہوئے ہوں گی، تو میں اس کے لیے اس کی عبادت کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دوں۔ تو یہ چیز جب سفر میں نکلتا ہے انسان تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ نے سفر کے اعتبار سے جو رخصت دی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ویسے ایک تمہیدی بات کہ آج اپنے لیے ایکسکیوز پیش کرنے کے لیے کیوں لیکچر پریپیئر نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لائف سٹائلز دیکھیں، بہت سی چیزیں پھر سفر میں انسان سوچتا بھی ہے، اور انسان جب لوگوں سے ملتا ہے، ڈیفرنٹ لائف سٹائلز دیکھتا ہے، لوگوں کی روٹین دیکھتا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے لیے ایک اچھی بات کیا ہے، اور اپنے دین سے پھر کو ریلیٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم بحیثیت انسان اتنے مختلف انسان ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، مختلف کلچر سے آئے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک ترتیب ہے زندگی گزارنے کی۔
تو پھر وہ کیا ایک ایسی روٹین ہے یا کیا ایسی سینٹر پوائنٹ ہے یا کیا ایسی ایکسیپٹیبل چیز ہے جو کہ صحیح ہو اور سارے انسان اس کو فوکس کر کے چلیں کہ ہمیں اس طریقے سے اپنا لائف گزارنی چاہیے. اگر ہم اپنی لائف میں چند چیزیں بالکل کلیئر ہیں نا چند چیزوں کے بارے میں, تو انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اس کو پرابلمز نہیں ہوتی. پہلی کلیئرٹی لائف میں ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے ہے. اگر اس کی کلیئرٹی ہے نا آپ کو, تو چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں, چاہے آپ سفر میں ہیں, چاہے آپ مکہ میں ہیں, چاہے آپ لاس ویگاس میں ہیں, آپ کو اپنی لائف میں کلیئرٹی رہی کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. اب اگر ہمارے دل اور دماغ اور شعور اور لاشعور کے اندر یہ چیز بس گئی ہے کہ میں آیا ہی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوں, اور اللہ کی بندگی سے مراد کہ ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے کہ تم کرو میں اس پہ عمل کروں گا, ہر وہ چیز جس سے اللہ نے مجھے منع کیا میں اس سے دور رہوں گا, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ لائف گزاریں گے تو آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں, آپ کے لیے آپ کی زندگی کا فوکس کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. گھر چینج ہو جائے گا, ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا, کلچر چینج ہو جائے گا, ارد گرد لوگ چینج ہو جائیں گے, لیکن آپ کا جو مقصد زندگی ہے وہ وہیں پہ ہی رہے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع دیا, تو جب میں امریکہ گیا کچھ سال پہلے, ہماری ایک آفیشیل ٹریننگ تھی, تو اس ٹریننگ کے سلسلے میں جب میں امریکہ گیا تو وہاں پہ ہماری ٹریننگ تھی لاس ویگاس میں. اب لاس ویگاس جو ہے, لاس ویگاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن سٹی کہا جاتا ہے, یا سن سٹی. وہ گاڑی ہی کیا ہے؟ گناہوں کا ہے. تو وہاں پہ کچھ ہمارے جو کولیگ ہمارے ساتھ تھے, تو ظاہر ہے جب لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے ہم آئے ہیں ادھر, تو ادھر آ کے بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے ہی اسی کام کے لیے, عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارا تو چونکہ آفیشیل ٹرپ تھا وہاں پہ, اور وہ ٹریننگ وہاں پہ رکھی تھی, تو جو فری ٹائم تھا تو اس فری ٹائم میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نکل جاتے تھے اپنے ناٹ دا مقصد آف لائف, لیکن ان کو جو وہاں پہ جو ہے نا عیاشی کی آپشنس تھی وہ نکل گئے. تو ایک دفعہ کچھ کولیگز نے مجھے کہا کہ بھئی ہم ایسے ہی چلتے ہیں نا کسی کلب میں. تو میں نے کہا یار تم لوگوں نے جو کرنا جاؤ, میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے, اور میں تمہیں بھی کہوں گا یہ غلط بات ہے, تو میں تو ایٹ لیسٹ نہیں جانے والا. بڑی انہوں نے مذاق میں کوشش کی مجھے کہ کسی نہ مان. پھر ایک نے کہا کہ کنڈیشن رکھ دی کہ بھئی 4-5 تھے, تو 4-5 میں سے 5واں میں تھا. تو انہوں نے 4 مان کے انہوں نے کہا جی لیکن ایک شرط ہے, جب تیمور جائے گا تو پھر ہم جائیں گے. تو بہرحال میں نے تو خیر آبویسلی میں نے کہا کہ یار میں نہیں جا سکتا, تم لوگوں نے جو کرنا ہے تمہارا اپنا معاملہ ہے, بہرحال یہ غلط چیز ہے, لیکن میں تمہیں فورس نہیں کر سکتا, تمہاری اپنی لائف ہے, جو کرنا ہے کرو. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اگر انسان, میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں بڑا کوئی نیک پارسا انسان ہوں, لیکن بہرحال میں وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے روکا. وہاں پہ انسان کو کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے کچھ آپ کی ریزسٹیو پاور ہوتی ہے نا, اندر سے کوئی چیز تو ایسی ہوتی ہے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے. آپ کبھی کبھی اپنے فیملی کے ڈر سے گناہ سے رکے ہوتے ہیں کہ میری فیملی والے جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا انہیں پتہ لگے گا تو کیا ہوگا. کبھی انسان اس لیے گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ میری عزت نہیں رہے گی. کبھی اس کو اس ڈر سے ہوتا ہے, گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہ آ جائے, مصیبت نہ آ جائے کہ وہ پکڑا نہ جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو آپ کو روک رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ ان میں سے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا. لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے کیوں روکتا ہے؟ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ نہیں, مجھے جس اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے میں اس کی عبادت کرنے آیا ہوں, میں اس کی بندگی کرنے آیا ہوں, تو میں اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا.
چاہے کسی کو نہ بھی پتہ لگے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہوں گا, اور جس دن میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ یہ جو زندگی تھی وہ اس میں کیا کیا تھا. تو ہم سب نے جواب دینا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف سٹائلز کا اور ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا ہمارے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یا آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے کوئی کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے. ہمارے ہر عمل کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ فیس کرنا ہے. نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے, تو جنت میں جا کے مزے اڑائیں گے. گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو گناہوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے, تو جہنم میں عذاب دیکھنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بالکل آزاد زندگی گزاریں اور آپ سے کوئی سوال ہی نہ کیا جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ تو سوال تو ہوگا, اللہ پوچھے گا. تو اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کلیئر ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہم اللہ کی بندگی اس طرح سے کریں گے. جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے, جب جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی بات کا پتہ ہوگا ہم گناہ سے بچیں گے. لیکن اگر یہ مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ یا کوئی بھی شخص, اور آپ کو آج بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ایسے لوگ ہیں جو رہتے تو مکہ میں ہیں لیکن انہیں کیا ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ملی. اب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مکہ جیسی جگہ جو اتنی جو ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں, لیکن جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا تو وہ پھر مکہ میں رہ کے بھی اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا, وہاں رہ کے بھی وہ گناہ کرے گا. اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر وہ لاس ویگاس میں رہتے ہوئے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑے گا. اور وہاں پہ بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے لاس ویگاس کے اندر, اور اتفاق ایسا تھا کہ جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ یہاں پر عید کے دن تھے, تو پھر ہم نے عید کی نماز بھی وہاں پہ مسجد میں پڑھی. اور آبویسلی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاس ویگاس جیسی جگہ کے اوپر بھی سبحان اللہ کچھ مسلمانوں نے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے کہ وہاں پہ مسجد بنائی کہ وہاں پہ بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کے دین کے لیے لوگ آئیں نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بھی ایک عبادت کی جگہ وہاں پہ موجود ہو. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اگر ہم انٹرنلی اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے, تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے, آپ اس مائنڈ سیٹ سے جو لائف گزاریں گے تو آپ کا آبجیکٹیو چینج نہیں ہوگا, آپ کے ارد گرد کی بے شک چیزیں چینج ہوتی رہیں. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمارا آبجیکٹیو آف لائف ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا. یہ وہ ایک چیز ہے جس سے میں دور نہیں ہوں گا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہے اگر ہمیں کلیئر ہو. دوسری چیز ہمیں جو بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, ایک ہی زندگی ہے, اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا ہے. مجھے کوئی دوسرا موقع نہیں ملنے والا. اگر یہ وقت اللہ نے جو دیا ہے, جو صحت اللہ نے مجھے دی ہے, اگر اس کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں لگایا تو جب یہ وقت میرے ہاتھ سے چلا جائے گا تو اس وقت میرے پاس حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور زندگی اگر دیکھا جائے تو زندگی کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوریشن ہے نا. لائف از اے ڈیوریشن, اور اس ڈیوریشن کے اندر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کچھ ریسورسز دیے ہیں, کچھ ہمیں نعمتیں. ہمارا ریسورس کیا ہے؟ ہمارا وقت ہمارا ریسورس ہے, ہماری صحت ہمارا ریسورس ہے. یہ بہت بڑے ریسورس ہیں یہ دو چیزیں. اور انہی دو چیزوں کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کو دو بڑی نعمتیں دی گئی ہیں جن کے بارے میں جن کی وہ قدر نہیں کرتا. ایک صحت اور دوسرا فراغت. فراغت مطلب وقت, فارغ وقت جو ہوتا ہے. تو یہ دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ صحت جب آپ کے پاس ہے تو اس صحت کی حالت میں جس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں ایک بیمار انسان ایسے نہیں کر سکتا.
میں جب ابھی عمان میں تھا تو ایک رات ایسی آئی کہ میرے سر میں بڑا شدید درد تھا. شام کو درد شروع ہوا اور وہ رات تک اتنا شدید ہوا کہ اس درد سے میرا یہ عالم تھا. حالانکہ میں نے پیناڈول بھی لے لی. نارملی یہ ہے کہ پیناڈول میں اللہ شفا ڈال دیتا ہے, تو بہرحال اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا. پیناڈول بھی لی, لیکن میرے سر کو بالکل مجھے جو ہے نا وہ درد بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور اس کی سیویرٹی اتنی زیادہ تھی کہ میں نہ لیٹ سکتا تھا, لیٹتا تھا تو شدید درد ہوتا, اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا, بیٹھتے ہوئے درد ہوتا تو پھر کھڑا ہو جاتا تھا, چلنا شروع ہوتا تھا. کانسٹنٹلی بالکل بے چینی کی حالت میں تھا. اور وہ ایسی حالت تھی کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا, بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر مجھے میری ساری زندگی ایسی حالت گزرے, مطلب یہ تو چند گھنٹوں کے لیے ایک سچویشن آئی نا, پھر بعد میں اللہ نے شفا دے دی, اللہ نے ٹھیک کر دیا. لیکن اگر کسی انسان پہ ایسی حالت رہے جو کہ صبح سے لے کے رات تک بالکل ایسی حالت میں رہے کہ وہ اتنا شدید سر درد کی حالت ہے کہ انسان اسی حالت میں وقت گزارے, تو اس حالت میں اگر انسان کو کہا جائے تو اللہ کی عبادت کرو تو کیسے کرے گا؟ اس وقت وہ حالت تھی میری کہ میرا دل چاہتا ہے مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرے, مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے, میں بس لیٹا رہوں. تو جب ایسی حالت ہو انسان کی اگر سارا وقت, تو کیا ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے؟ نمازیں پڑھ سکیں گے؟ قرآن پڑھنے کی دل چاہ رہے قرآن کی تلاوت کر سکیں گے؟ صدقہ دینا ہے, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی, کیا وہ ہم کر سکیں گے؟ جو بھی نیک اعمال ہیں, ٹھیک ہے, جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے, اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے. لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ چلیں وہ تو چند گھنٹے کی سچویشن تھی, لیکن اگر مستقل ایسا رہے تو انسان کے لیے عبادت کرنا بھی اتنا مشکل ہو جائے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے تو پھر اس کی قدر انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ انسان جو بالکل بیماری کی حالت میں ہے, اس سے جا کے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مال چاہیے ہے, مجھے جو ہے گاڑی چاہیے ہے, مجھے فلاں ریسٹورنٹ کے اندر جا کے اچھا کھانا کھانا ہے, مجھے فلاں پروموشن لگی ہے وہاں سے اچھا سوٹ آرڈر کر دو, مجھے اپنی گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے, مجھے نیا سیل فون دینا ہے. وہ آپ کو کیا کہے گا؟ مجھے بس صرف ایک چیز چاہیے ہے کہ مجھے صحت مل جائے کسی طریقے سے. اس وقت صحت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس صحت نہیں ہوتی, اور آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے, اس لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس صحت کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کریں. آپ کے اندر انرجی ہے, آپ اگر لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آج پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں, اللہ نے طاقت دی ہے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جب بالکل بڑھاپا آ جائے گا, بالکل بیماریاں نے آ کے گھیر لیا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان سے رکھے, لیکن یہ ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے, بیماری میں لوگ پڑتے ہیں, اور بیماری اتنی شدید ہوگی کہ انسان کھڑا ہونا تو دور کی بات, انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری لائف کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس وقت جب دل کے اندر حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوتا جب اللہ نے مجھے صحت دی تھی, میں اللہ کے سامنے رکوع کرتا, لمبے لمبے رکوع کرتا جب اللہ نے مجھے صحت دی تھی, میں اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتا جب میں سجدے کر سکتا تھا. آج میری یہ حالت ہے کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کر سکتا. اور جب اللہ نے مجھے موقع دیا تھا کرنے کا اور اس وقت میں نے نہیں کیا, تو ایسے شخص کی حسرت کا کیا کریں گے؟ دیر از نو ٹرننگ بیک. اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھے 20 سال پیچھے واپس لے جا, تو اللہ کا قانون ہے آپ 20 سال واپس پیچھے نہیں جا سکتے. اور پھر اس کا جواب یہی ہے کہ 20 سال پہلے جب تمہیں موقع دیا تھا تو تب تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ جو حسرت کریں گے, اس میں سے ایک حسرت یہی ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے, واپس بھیج دے, ہم ایمان والے بن کے آئیں گے, ہم یقین والے بن کے آئیں گے. لیکن کیا ہم واپس آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے. دس از اے ٹائم, یہی اللہ نے ٹائم دیا, اسی میں ہمیں کام کرنا ہے, اسی میں ہم نے محنت کرنی ہے, اسی میں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو صحت جو اللہ نے دی ہے, اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں. آج چوائس ہمارے پاس ہے, ہم اس صحت کو گیمز میں لگا سکتے ہیں, پارٹیز میں لگا سکتے ہیں, کانسرٹس پہ جا رہے ہیں, گانے بجانے ہو رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, صرف بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے, وہ بھی ہے, لوگ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صحت کو لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں, اپنی نمازوں میں اس صحت کو لگا رہے ہیں, اور بیٹھ کے جو ہے اور اپنے اور اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ صحت استعمال ہو رہی نا. دوسری چیز کیا فرمائی
وقت. اب اگر آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں, سبحان اللہ, کیا زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی انسان کے پاس صحت ہے, وقت نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں آپس میں کس طرح انٹر لنکڈ ہیں, یہ ہمیں سمجھ چاہیے. صحت ہے, صحت مند ہے, لیکن وقت نہیں ہے, فراغت نہیں ہے, اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس کوئی فارغ ٹائم ہی نہیں ہے, تو وہ شخص بھی کیا کرے گا, اس نعمت سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو جیسے اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو سارا وقت دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اس کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے وقت ہی نہیں ہے, تو ایسا شخص اپنی اس صحت سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ صحت تھی, لیکن اس نے جو وقت تھا وہ اس نے اللہ کی جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزاری, اس میں لگا دیا وقت. تو ایسا شخص بھی کیا ہے, وہ اس وقت جیسی نعمت سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس سے محروم ہو جائے گا. اور یہ وقت ایسی چیز ہے کہ ایک تو ویسے ہی انسان جو کام ہوتے ہیں, جو فرائض ہیں اللہ نے بتایا, مثال کے طور پر کسی انسان نے جاب کرنی ہے, رزق حلال کمانا ہے, تو رزق حلال کمانے کے لیے یا نوکری کرے گا یا بزنس کرے گا, یہی 2-3 آپشنز ہیں. تو جتنا وقت اپنا رزق حلال کمانے کے لیے اس نے لگانا ہے وہ تو لگانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہے باقی, اس فارغ وقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو فرصت کا وقت ہے, بیٹھ کے موویز دیکھتا ہے, یوٹیوب پہ سارا وقت بیٹھا رہتا ہے, فیس بک پہ بیٹھا رہتا ہے, گیمز کھیلتے رہتے ہیں, دوستوں کے درمیان بیٹھ کے گپ شپ لگائی, کھانا پیا کیا, پارٹیز ہو رہی ہیں, ایک دن ایک پارٹی چل رہی ہے, دوسرے دن دوسری پارٹی چل رہی ہے, سارا وقت بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا پینا ہو رہا ہے, گپیں لگ رہی ہیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وقت تو یوز ہو رہا ہے نا ان سب چیزوں میں. لیکن یہ سب چیزیں قیامت والے دن کیا ہوگا کہ وہ وقت جو انسان نے غفلت میں گزارا وہ انسان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا. کاش کہ اس وقت میں 2 نفل اور پڑھ لیتا, کاش میں اللہ کا ذکر تھوڑا ایکسٹرا کر لیتا. یہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے نا. کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا, کاش میں اللہ کے دین کا علم سیکھ لیتا اور اس کو سیکھ کے لوگوں تک پہنچا دیتا. کاش اللہ کے دین کے لیے میں نے کچھ وقت نکالا ہوتا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی ہوتی. اب ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں سارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارتے تھے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کریں. جب نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے, جب تھوڑے سے فارغ ہوئے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا, دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا, پھر تھوڑا وقت ہوا اللہ کا ذکر کر لیا, کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تو اللہ کے دین کی بات کر لی. اپنے وقت میں سے ساری چیزوں کو ایسے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ میرا ایک منٹ ایسے گزر جائے کہ قیامت والے دن جب میں یہ دیکھوں کہ اس منٹ میں نے یہ کام کیا تھا تو مجھے خوشی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے اپنے وقت کو یوز کرنے کا. اور دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے وقت کو یوز کیسے کرنا ہے, بس ایک ہیزرڈ قسم کی لائف گزر رہی ہے, بھیڑ چال چلی ہوئی ہے, جو جس وقت جدھر بلاتا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, تو کیا فرق پڑا؟ وقت ضائع ہو گیا, ہاتھ سے نکل گیا. اب کیا ہے کہ ایسے شخص کو حسرت کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن. اور وقت ایسی چیز ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو جو ہے وہ آرگنائز کرنا چاہیے کہ یہ وقت میرا جو ہے یہ میرا جاب کے لیے ہے, یا یہ وقت جو ہے میرے گھر کے کاموں کے لیے, خواتین کے لیے, لیکن یہ جو میرا وقت ہے یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے. اب قرآن پڑھنے کے وقت میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, اس وقت میں مجھے قرآن پڑھنا ہے. چاہے مجھے میرا فرینڈ بتائے آجا جگر باہر چلتے ہیں, چلو آؤ فلاں کام کرتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, نہیں, ہمیں لوگوں کو بتا بھی دینا چاہیے. ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو کہہ دیں بھائی یہ وقت جو ہے یہ خاص جو ہے میں نے جو ہے اس میں مصروف ہوتا ہوں, مجھے کچھ اور میری کمٹمنٹس ہیں, میری اللہ کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں. قرآن پڑھنا کیا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا, میری اور کمٹمنٹ ہے, میں اس کام کے لیے نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے نا ایسا کہ اگر میٹنگ ہوگی, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی, اور کوئی مجھے اس وقت کہے کہ تیمور صاحب آئیں ذرا آ کے کرکٹ کا ایک میچ دیکھتے ہیں, تو میں کیا کہوں گا, نہیں یار اس ٹائم پہ میری میٹنگ ہے, اس ٹائم پہ میں اویلیبل نہیں ہوں. کوئی اور کام ہوگا, میں کہوں نہیں یہ میری میٹنگ ہے, میں اس پہ اویلیبل نہیں ہوں. تو جب آپ اپنی لائف میں ایک ٹائم رکھیں گے کہ مجھے یہ قرآن پڑھنا ہے, اس میں اویلیبل نہیں ہوں, تو آپ اس قرآن کو پھر پڑھیں.
یہ ٹائم ہے میرے فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کرنی ہے، اس میں اویلیبل نہیں ہوں. تو یہ وہ وقت ہے جب اس کو آرگنائز طریقے سے لے کے چلیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو دنیا کے لیے کچھ وقت، اور کچھ وقت میں نے اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے، تو تبھی ہمارا وہ دین اور دنیا کا بیلنس ہوگا. لیکن اگر ہمارا وقت سارا کا سارا دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے تو کام تو ہو جائیں گے، لیکن ہماری آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور اس شخص سے زیادہ ناکام، اس شخص سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا جس کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی تھیں. وقت بھی دیا تھا اور فراغت بھی دی، صحت بھی دی تھی اور فراغت بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان دونوں نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا. تو کیا ہوگا کہ وہ شخص بھی آخرت میں حسرت کرے گا اور ناکام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے. ہمارا جو فوکس ہے وہ آخرت کو ہمیشہ رکھے، اور ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.